الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله لا يحب الفساد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آج کا عنوان ہوگا پڑوسیوں کے جھگڑے. پڑوسیوں کے جھگڑے تو وہ یونس کی طرح ہے کہ چلا گیا. جاؤ اس کو اٹھا لینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین اسلام دین فطرت ہے. ہر انسان کو آپس میں پیار اور محبت سے زندگی گزارنے کا سبق سکھاتا ہے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس بات کی تعلیم دی کہ ہمارے جس بندے سے بھی ملاقات ہو یہ کرے. دوسری یلو والی وائٹ بند کر. جس بندے سے بھی ملاقات ہو ہم اس سے کشادہ روی کے ساتھ ملیں اور اچھے اندازے سے گفتگو کریں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہمارے جس بندے سے بھی ملاقات ہو ہم اس سے کشادہ روی کے ساتھ ملیں اور اچھے انداز سے گفتگو کریں. اس میں مسلمان اور کافر کا کوئی فرق نہیں ہے. سمجھے؟ مسلمان ملے یا کافر ملے ہر ایک سے اچھے انداز سے ملے. وہ انسان جب آپس میں ملتے ہیں تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپس میں انسانوں کی طرح ملے. چنانچہ شریعت نے کہا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ. لوگوں کے سامنے غرور سے اپنے گال مت پھلاؤ. یعنی جب تم انسانوں سے ملو تو کشادہ چہرے کے ساتھ ملو. تیوریا چڑھا کر ملنا، منہ بنا کر ملنا شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. جب ایک دوسرے کو ملو گے تو ایک دوسرے کے چہرے سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ تمہارے اندر خوشی ہے یا غصہ ہے، خیر ہے یا شر ہے. جب تم کھلے چہرے کے ساتھ ملو گے، کشادہ چہرے کے ساتھ ملو گے، مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو گے تو دوسرا بندہ تمہارے قریب آنے کی کوشش کرے گا. اس لیے مومن کو چاہیے کہ جب بھی کسی سے ملے تو کشادہ چہرے کے ساتھ ملے. جی تو پہلی سنت ہمیں جب بھی کسی سے ملنا ہے کشادہ چہرے سے ملنا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے ہمیشہ مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے. کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ دفتر میں مجلس میں دوستوں کے ساتھ خوب گپ شپ ہوتی ہے اور گھر آتے ہیں تو چہرے کے اوپر ایسی سنجیدگی ہوتی ہے کہ معلوم نہیں وہ کس مصیبت کے اندر گرفتار ہو گئے.
یہ بھی خلاف سنت ہے، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ دو مسلمانوں کا ملنا تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ شریعت نے کہا کہ انسان ہونے کے ناطے کسی کافر سے بھی ملو تو کشادہ چہرے سے ملو، مسکرا کر بات کرو۔ دوسری جگہ فرمایا کہ جب تمہیں گفتگو کرنی پڑے تو شیریں زبان استعمال کرو، میٹھی زبان استعمال کرو۔ ارشاد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حسنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا۔ تمہارے منہ سے جو گفتگو نکلے اور اس میں محبت، ہمدردی، غمگساری، شیریں کلامی ہونا چاہیے۔ آپ غور کیجئے کہ مومن کافر میں کوئی فرق نہیں۔ قرآن پاک میں للناس کا لفظ استعمال کیا گیا، پہلی جگہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور دوسری جگہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ یہ دو باتیں کس قدر اہم ہیں اور اسلام کی حقانیت کی کتنی پیاری دلیل ہے کہ جو ہر ایک کے ساتھ کھلے چہرے کے ساتھ شیریں گفتگو کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانی پیدا کرو اور مشکل پیدا نہ کرو۔ گویا تین باتیں معلوم ہو گئی، کشادہ روئی، شیریں گفتگو، آسانی پیدا کرنا۔ اس دین کی تعلیمات کس قدر خوبصورت ہے۔ تو کشادہ روئی سے ملنا، کھلے چہرے سے، نرم گفتگو، میٹھی بات کرنا اور آسانی پیدا کرنا، یعنی کسی کام کو بڑا مشکل مت بناؤ یا بھاری بھاری کام مت دو، بلکہ بہت آسان کام دو اس کو کہ ہر بندہ کر سکے۔ بھائی تم ایک کر لو بس، تو بہت زیادہ اس کو پڑھنے کا دے دیا جس کی وجہ سے بیچارے کو مشکل ہوگا، پڑھا ہی نہیں جاتا، ایک دو دن پڑھے گا پھر چھوڑ دے گا۔ اس کو تم اتنی چھوٹی سی دعا پڑھتے رہو، تو کہا کہ ہاں یہ میرے سے بہت اچھا ہوگا۔ تو اس طریقے سے آسانی پیدا کر کے اس کو دین کی طرف آنا ہے، لیکن ہم نے اس کو اتنا بتا دیا کہ بیچارہ پڑھ نہیں سکے گا، تو اس کو تھوڑا سا دے دو، باقی تو دن پر اللہ تعالیٰ اس کو لے آئیں گے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں، ان میں سے ایک دوسرے کو سلام کرتا ہے تو دونوں میں سے جو زیادہ گرم جوشی کے ساتھ ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے۔ پھر جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ مصافحہ کرتے ہیں تو 100 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اسلام میں پہل کرنے والے کے لیے 90 اور دوسرے کے لیے 10، پہل کرنے والے کے لیے 90 اور دوسرے کے لیے 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ کیا خوبصورت بات کہی گئی۔ آپ بیان سننے کے لیے آتی ہے تو اس دوران ممکن ہے آپ کو درجنوں عورتوں کے ساتھ سلام اور مصافحہ کرنے کا موقع ملتا ہوگا، تو اگر آپ کھلے چہرے سے سلام کریں، بہت پیار سے حال احوال پوچھیں اور ملنے میں گرم جوشی دکھائے تو اس اجر کی مستحق بن جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ دو بھائیوں کی مثال دو ہاتھوں کی سی ہے، جس طرح دونوں ہاتھ ایک دوسرے کو دھوتے ہیں، دونوں ہاتھ ایک دوسرے کو دھوتے ہیں، اسی طرح جب دو مسلمان بھائی آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے گناہوں کے جھڑنے کا سبب بن جاتا ہے۔ ملنا، ہمارا ملنا گناہوں کے جھڑنے کا سبب۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تعلیم دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی دو مسلمان عورتیں آپس میں ملتی ہیں تو ان دونوں کا ملنا اس طرح ہے جس طرح دو ہاتھ ایک دوسرے کو دھونے کا سبب بنتے ہیں، ان کے ملنے سے ان کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ انسانوں کا آپس میں محبت، پیار سے ملنا اللہ رب العزت کو اگر اتنا پسند ہے تو محبت پیار کے ساتھ رہنا کتنا پسند ہوگا۔ ملنا پسند ہے تو رحمت اور پیار کے ساتھ رہنا کتنا پسند ہو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ سفر پر تشریف لے گئے، ایک صحابی بھی ساتھ تھے۔ راستے میں مسواک بنانے کی ضرورت پیش آئی، نبی اسلام نے وہ مسواک بنائی،
ان میں سے جو زیادہ سیدھی تھی اور خوبصورت تھی وہ اپنے صحابی کو دے دی. تو صحابی کہنے لگے اللہ کے پیارے حبیب، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ سیدھی اور خوبصورت مسواک آپ کے پاس ہو. نبی علیہ السلام نے مسکرا کر جواب دیا کہ جس طرح تمہارا یہ جی چاہتا ہے کہ میرے پاس ہو، تم میرے رفیق سفر ہو، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ تمہارے پاس ہو. دیکھا، دونوں کا ایک دوسرے کا جی چاہتا ہے. محبت پیار سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ایک دوسرے کا اکرام کرنا، عزت کرنا دین کی بنیادی تعلیم میں سے ہے. ہمارے بزرگ اس طرح رہتے تھے کہ دوسروں کو ان کے ساتھ رہنے کا مزہ آ جاتا تھا. بزرگ ایسے رہتے تھے کہ دوسروں کو ان کے ساتھ رہنے کا مزہ آ جاتا تھا. حضرت عبداللہ رازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوست کا کتنا خیال کرتے تھے. ابو علی رباطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک دفعہ عبداللہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں دیہات کا سفر کیا. میں نے ایک دفعہ عبداللہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں دیہات کا سفر کیا. انہوں نے پوچھا، سفر کے امیر تم بنو گے یا میں؟ تو شریعت کہتی ہے کہ وہ بندے بھی سفر کرے تو وہ ایک کو امیر بنا لے، دو بندے بھی سفر کرے تو ایک کو امیر بنا لے تاکہ سفر آسان ہو جائے. میں نے کہا نہیں، آپ امیر ہیں. تو انہوں نے کہا پھر تمہیں میری بات ماننی پڑے گی. سمجھے؟ دو بندے تھے تو دونوں میں سے کہا ایک آپ بنو یا میں؟ کہا کہ نہیں، تم بن جاؤ. تو کہا ٹھیک ہے، پھر آپ کو میری بات ماننی پڑے گی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اب انہوں نے ایک برتن لیا، اس میں زاد راہ وغیرہ ڈالا اور اپنے گھر پر رکھ لیا. جب میں نے کہا مجھے دے دے، سمجھے، تو فرمانے لگے کہ کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ آپ امیر ہے، لہذا اب آپ کو میری بات ماننی پڑے گی. یعنی امیر تو بنا دیا اس کو، کہ جتنا سامان تھا وہ خود انہوں نے اٹھایا. کس نے؟ امیر نے اٹھایا. تو ساتھی کہنے لگا کہ حضرت یہ مجھے دے دو. تو کہا کہ دیکھ، تو نے پہلے بتا تھا امیر کی بات ماننا ہے، میں نے لیا ہے، تیرے کو نہیں دوں گا. تو ابھی پچھتانے لگے تو امیر بنا کے میں تو غلطی کر ڈالی، کیونکہ اب سارا کام وہ کر رہے ہیں، صفائی کا، خدمت کا، سب، اور اس کو کچھ نہیں دیا. اور پھر اگر کہتے ہیں کہ چپ رہے تو نے امیر کی بات ماننی ہے. ایسا امیر ہو تو اچھا ہے نا. رات کو بارش آ گئی تو انہوں نے مجھے اٹھایا، بٹھا دیا اور اپنے کندھے کی چادر لی اور اسے پھیلا کر ساری رات کھڑے رہے اور میں چادر کے نیچے بیٹھا رہا. وہ یوں مجھ سے بارش کو روکتے رہے اور میرا یہ حال تھا کہ میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا کاش میں مر جاتا اور میں نے یہ نہ کہا ہوتا کہ آپ میرے امیر ہیں. اب کیا فائدہ. سبحان اللہ، ساتھ نبھانے کا حق ادا کر دیا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی روح کو سمجھا تھا، اسلام کی حقیقت کو سمجھا تھا، جن کے اندر مومن کی سوچ اور حکمت موجود تھی کہ مومن کون ہوتا ہے. وہ اپنے ساتھیوں کا اتنا خیال کرتے تھے. اب ایسے رفیق کے سفر کہاں ملتے ہیں. شریعت نے اس قدر خوبصورت انداز سے مل جل کر رہنے کی تعلیم دی کہ اگر بندہ شریعت کے مطابق رہے تو اس کو زندگی گزارنے کا مزہ آئے. جی، چنانچہ جب ایک دوسرے کے ساتھ رہے تو شریعت کہتی ہے کہ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولے. ایک دوسرے کے ساتھ رہے تو شریعت کہتی ہے کہ ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولے، خیانت نہ کرے، غیبت نہ کرے، ایک دوسرے کے راز فاش نہ کرے. بلکہ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے جو تیرے عیبوں کو اس طرح جانے جس طرح اللہ رب العزت تیرے عیبوں کو جانتے ہیں، اور پھر وہ تیرے عیبوں کو اس طرح چھپائے جس طرح اللہ رب العزت تیرے عیبوں کو چھپاتے ہیں. تو یہ بات پڑھ کر حیران ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ ہے عیبوں کو جانے اور پھر ہم چھپاوے، یہ بڑا کمال. چنانچہ اسلاف نے فرمایا کہ جو شخص چار قسم کے حالات میں بدل جائے
وہ ناقابل بھروسہ ہوتا ہے۔ جو شخص 4 قسم کے حالات آئے اور بدل جائے تو ناقابل بھروسہ ہوتا ہے۔ خوشی ملے اور وہ اپنے ساتھیوں کو بھول جائے، پہلی نمبر 1، خوشی ملے تو وہ اپنے ساتھیوں کو بھول جائے تو ایسا آدمی ناقابل بھروسہ ہے۔ دوسرا، غصے میں اپنے تعلق کو بھول جائے، عین غصے میں بھی تعلق کو یاد رکھے، اس کا لحاظ رکھے، تو غصے میں اپنے تعلق کو بھول جائیں۔ تیسری چیز، کسی چیز کی طمع ہو اور اپنے تعلق کو بھول جائے، لالچ کے اندر، طمع کے اندر اپنے تعلق کو بھول جائے۔ چوتھی چیز، خواہش نفسانی کے خاطر تعلق کو بھول جائے۔ تو یہ ہے کہ ایک تو خوشی کی وجہ سے یا غصے کی وجہ سے یا کسی چیز کی طمع کی وجہ سے یا خواہش نفسانی کی وجہ سے تعلق کو بھول جائے تو یہ آدمی بھروسے کے قابل نہیں ہے، کہ تمہیں کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ ایک جگہ گئے تو میں استعمال ہوتے ہیں، تو حل میں استعمال ہونے والے، حل جو کھیتی کرتے وقت اس میں استعمال ہونے والے 2 بیل اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، کھیتی میں استعمال ہونے والے۔ یہ جیسے ہی قریب سے گزرے تو ایک بیل اٹھا اور ساتھ ہی دوسرا بھی اٹھ گیا، تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے دیکھو یہ جانور ہے، ایک اٹھا ہے تو دوسرا اس کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا، اگر یہ اپنے ساتھی کو اس طرح نبھا سکتے ہیں تو کیا انسان ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح نہیں نبھا سکتے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان جانوروں کو دیکھ کر بھی وہ لوگ سبق حاصل کرتے تھے۔ چنانچہ دین اسلام نے ایک بہت سی پیاری تعلیم دی ہے، یہ کہا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تم دوسروں کے لیے پسند کرو۔ پیاری تعلیم، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تم دوسروں کے لیے پسند کرو۔ یہ زندگی گزارنے کا اس قدر خوبصورت اصول ہے کہ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، آپ کو اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت اصول، آپ کو اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت اصول اور کوئی نہیں مل سکتا۔ جی، اب انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کرے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کی عزت کرے۔ انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کرے، اس سے چاہیے کہ وہ دوسروں کی عزت کرے۔ انسان چاہتا ہے کہ دوسرے اس کی غلطیوں کو معاف کرے، کیونکہ اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ کوئی میری غلطیوں کو معاف کرے، تو دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرے، دوسروں کے لیے پسند کرے۔ انسان چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی عزت کی لوگ حفاظت کرے، تو اس سے چاہیے کہ دوسروں کی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ کتنا پیارا اصول ہے کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیز تم دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ چنانچہ شریعت نے کہا کہ انسان کو چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرے، انسان کو چاہیے کہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرے، اگرچہ نیک ہو یا بد ہو، یعنی برا آدمی ہو تو بھی بھلائی کرے اور نیک آدمی ہو تو بھی بھلائی کرے، ہر ایک کے ساتھ، اور برے کے ساتھ بھی بھلائی کرے۔ برے کے ساتھ بھلائی یہ ہوگی کہ پیار و محبت کے ساتھ اس کو برائی سے روک لے، ایسی محبت دے کہ دوسرا برائی سے باز آ جائے، یہ برائی سے روکنے کا کام ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ نیک تو بھلائی کے قابل ہوتا ہے، نیک آدمی تو بھلائی کے قابل ہوتا ہے کہ اس کو بھلی بات کہی جائے، لیکن بد تو بھلائی کے قابل ہی نہیں ہوتا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اگرچہ اس قابل نہیں ہوتا مگر تم تو اس قابل ہو کہ دوسرے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، ہم تو اس قابل ہیں، اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، یہی بھلائی کا معاملہ اس کو گناہوں سے توبہ کرا دے گا، اور ڈانٹ ڈپٹ کرو گے تو گناہوں میں اور پھنسے گا، تو اس لیے تم بھلائی کا معاملہ کرو۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ حرم شریف میں بیٹھے تھے تو وہاں بعض دفعہ مانگنے والے بھی آ جاتے ہیں حرم شریف میں۔ ان مانگنے والوں میں بڑے صحت مند نوجوان بھی نظر آتے ہیں۔ چنانچہ ایک شخص حضرت کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ حضرت، بہت مانگنے والے یہاں آتے ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ کون مستحق ہے یا مستحق نہیں، تو ہم کیا کریں؟ سوال اچھا کیا، ہم سب کا یہی سوال ہے
حضرت نے اس کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ اللہ رب العزت جو کچھ تمہیں دے رہا ہے اس کے تم مستحق ہو؟ اللہ رب العزت جو تمہیں دے رہا ہے تم اس کے مستحق ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا جب وہ تمہیں مستحق ہونے کے بغیر بھی سب کچھ دے رہا ہے تو تم بھی اللہ کے بندوں کو دو۔ ہاں، اتنا فرق ہے کہ جو زیادہ مستحق نظر آئے اس کو زیادہ دے دو، اور جو کم مستحق نظر آئے اس کو کم دے دو، یا دیا ضرور کرو۔ اور پھر ایک عجیب بات سمجھائی، وہ یہ کہ اس نیت سے دیا کرو کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے لینے والوں میں سے نہیں بلکہ دینے والوں میں سے بنایا۔ اللہ اکبر۔ غور کیجئے، اللہ والے کیسی اچھی اور پیاری باتیں دوسرے بندے کے دل میں اتار دیتے ہیں۔ کیا سوال پوچھا تھا اور کیا جواب دے دیا۔ چنانچہ مل جل کر رہنا ہو تو انسان ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہے، اور اگر کسی کے عیب نظر آئے تو ان کی پردہ پوشی کرے۔ اصول یاد رکھے، کسی کے پوشیدہ عیبوں کو ہمیشہ پوشیدہ رکھنا چاہیے۔ چھپے ہوئے عیبوں کو ہم نہ اچھالیں، بلکہ اس کو چھپا تو اللہ نے اس پر ستاری فرمائی ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ اس کو اچھالیں؟ جی، ستر پوشی اللہ رب العزت کی صفت ہے، اور بندے کو بھی یہ صفت اپنے اندر رکھنی چاہیے۔ ستر پوشی، عیبوں کو چھپانا، یہ اللہ رب العزت کی صفت ہے، صفات میں سے، تو بندہ بھی اس صفت کو اختیار کرے۔ اور اگر ہم غور کریں تو ہم تو جی ہی اسی صفت کے صدقے رہے ہیں، یعنی ستاری کی صفت جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ڈالی ہے اسی وجہ سے ہم جی رہے ہیں، ورنہ ہمیں کون منہ لگائے؟ ہمارے اندر اتنے عیب ہے۔ فرمایا اسی صفت ہی کے صدقے جی رہے ہیں، سچی بات ہے۔ ایک بزرگ فرماتے کہ یہ دوست جس نے تیری تعریف کی اس نے در حقیقت تیرے پروردگار کی صفت ستاری کی تعریف۔ جس نے میری تعریف کی وہ میں نہیں ہوں بلکہ میرے پروردگار کی صفت ستاری، کہ اس نے میرے عیبوں کو چھپایا، اس کی تعریف کرتی ہے۔ ظاہراً میری تعریف کی ہے لیکن بیک گراؤنڈ میں اللہ کی صفت ستاری کی تعریف کی۔ اگر اللہ میرے عیب کو کھول دیتا تو یہ آدمی تعریف کرتا، میری کھول دیتا تعریف نہ کرتا۔ تو میری تعریف کر رہا ہے، اس کا مطلب اللہ نے میرے عیبوں کو چھپایا تو یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے۔ وہ تیری تعریف نہیں کر رہا ہے، تیری حقیقت تو ایسی ہے کہ اگر کھل جائے تو لوگ تجھے منہ نہ لگائیں، تیری طرف دیکھنا گوارا نہ کرے۔ ہم تو اللہ رب العزت کی صفت ستاری کے صدقے ہی جی رہے ہیں۔ اگر اللہ رب العزت ہمارے اندر کا ہر پول کھول دے تو ہم پوری دنیا میں ذلیل ہو جائیں۔ ہمارے پول اللہ نے بند رکھے ہیں، اس لیے ہمارے آپس میں جوڑ ہے۔ اگر ہمارے پول کھل جائے تو ہمارے آپس میں توڑ ہو جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عجیب صفت ہے۔ تو ہم بھی ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائیں گے تو یہ اللہ کی صفت کے ساتھ انسان مشابہت میں جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو کھڑا فرمائیں گے اور اس کے گرد اپنی رحمت کی چادر تان لیں گے، مخلوق سے وہ بندہ چھپ جائے گا۔ اب اس بندے سے فرمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کی چادر ڈھانپ کر اس کو چھپا دیں گے۔ اب اس بندے سے فرمائیں گے، اے میرے بندے تو نے فلاں دن یہ کیا فلاں دن یہ کیا۔ وہ ان گناہوں کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بڑے بڑے سب گناہ اس کو گنوائیں گے، حتیٰ کہ اس بندے کو یقین ہو جائے گا کہ آج میں جہنم کی آگ میں بالکل نہیں بچ سکتا، کیونکہ سارے گناہ میں نے اقرار کر لیے۔ جب اس کے دل میں پکا یقین ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ گناہ تو کرتا تھا لیکن ہم سے ڈرتا بھی تھا۔ گناہ تو کرتا تھا لیکن ہم سے ڈرتا بھی تھا، گناہوں پر چھپ چھپ کر روتا بھی تھا۔ ہم نے دنیا میں بھی تیرے عیبوں کی پردہ پوشی کی، ہم یہاں بھی تیرے عیبوں کی پردہ پوشی کرتے ہیں، جاؤ ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کیا خوشی کا دن ہوگا اس دن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے مولا آپ کتنے ستار ہیں، کس قدر مہربان ہیں،
عیبوں کو دیکھنے کے باوجود آپ بندے کے اوپر ستاری کا معاملہ فرماتے ہیں. ہمیں بھی اس طرح کرنا چاہیے. پڑوسی چونکہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ایک دوسرے کے عیبوں کی جلدی پتہ چل جاتا ہے. تو شریعت نے کہا ہے کہ چھپتے عیبوں کو چھپائے. ہاں، اگر کوئی اعلان یا برا کام کرے تو اب اس نے اپنے عیب کو خود ہی ظاہر کر دیا ہے. چھپے عیبوں کو ہمیشہ چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے. رسوا کرو گے کسی کو تو رسوا ہوں گے. ہاں، ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جو بندہ دوسرے کے عیبوں کو کھولنے کا عادی ہو، وہ اپنی زندگی میں دیکھے گا کہ اللہ رب العزت اس کے عیبوں کو کھول کر اس کی رسوائی کریں گے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرے عیب کوئی نہ کھولے تو پھر ہم بھی دوسرے کے عیب نہ کھولیں. بس ہم سب کے عیب کھولتے پھریں، سب پر نقص نکالتے جائیں، اور ہم چاہے کہ میرا کوئی نقص نہ نکالے تو یہ نہیں ہو سکتا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ رات کو گلیوں میں چکر لگاتے تھے، دیکھتے تھے کہ رعایا کس حال میں ہے. تو امیر المومنین تھے، ذمہ داری بھی بنتی تھی. چنانچہ آپ ایک مکان کے قریب سے گزرے، اس میں کچھ روشنی نظر آئی. ایک مکان کے قریب سے گزرے، اس میں کچھ روشنی نظر آئی. کچھ باتوں کی آواز سنائی دی. آپ کو محسوس ہوا کہ یہاں نارمل لائف نہیں ہے. سم تھنگ از سیریس، ضرور کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. آپ کھڑے ہو کر دیکھتے، سوچتے رہے. پھر اندر سے کہو کی آواز آتی، کبھی کسی مرد اور عورت کی آواز آتی، حتیٰ کہ آپ کی بصیرت نے کہا کہ اندر کوئی گناہ ہو رہا ہے. دروازہ بند تھا. ان کے دل میں حمیت اسلامی بہت تھی، چنانچہ وہ دیوار کے اوپر چڑھ گئے. جب دیوار کے اوپر چڑھ کر انہوں نے گھر کے اندر جھانک کر دیکھا تو وہاں ایک مرد تھا اور ایک عورت تھی. وہ عورت اس کی بیوی نہیں تھی، بلکہ اس عورت کو اس نے گناہ کے لیے رات کو اپنے پاس بلایا تھا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب اس کو دیکھا تو دور سے کہا، او زنا کرنے والے، اللہ سے خوف کر، اللہ سے ڈر. جب آپ نے اس کو یہ کہا، اس نے آگے سے جواب دیا کہ یہ امیر المومنین، میں نے ایک گناہ کیا ہے لیکن آپ نے 3 گناہ کیے. میں نے ایک گناہ کیا ہے اور آپ نے 3 گناہ کیے. پوچھا کہ وہ کیسے؟ اس نے کہا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی ٹوہ میں نہ لگو. لہذا آپ نے تجسس کیا، میرے گھر کے اندر جھانک کر مجھے دیکھا. اور دوسرا گناہ یہ کہ قرآن مجید میں ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم گھروں میں ان کے دروازے سے داخل ہو اور آپ دروازے کے بجائے دیوار پر چڑھ کر دیکھ رہے ہیں. تیسرا گناہ یہ کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها. اے ایمان والو، اپنے گھروں کو سوا دوسرے گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور ان میں بسنے والوں کو سلام نہ کرو. 3 گناہ بتا دیے، تم نے 3 غلطی کی اور آپ نے اجازت اور سلام کے بغیر مجھ سے گفتگو کی. جب اس نے کہا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بھی محسوس ہوا کہ اس نے یہ جو 3 باتیں کی ہے تو یہ سچی. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تو سچی توبہ کا وعدہ کرے تو میں اس گناہ کو معاف کرنے کا وعدہ کرتا ہوں. چنانچہ سچی توبہ کی کہ میں آج کے بعد اس گناہ کا مرتکب نہیں ہوں گا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم میری غلطی کو معاف کرو، اور یہ کہہ کر آپ وہاں سے آگے تشریف لے گئے. پڑوسی کے 3 درجے ہیں. حدیث میں پڑوسی کے بہت سارے حقوق آئے. شریعت نے کہا کہ پڑوسی کے 3 درجے ہوتے ہیں. ایک درجہ تو یہ کہ پڑوسی کافر ہو، یہ بھی اچھے اخلاق اور حسن سلوک کا مستحق ہے. کافر ہو تو بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے. جی، اور اس لیے کہ پڑوسی جو بھی ہو، کافر ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو. دوسرا درجہ ہے کہ پڑوسی بھی ہو اور مسلمان بھی ہو،
اب اس میں دو حق آ گئے، پڑوسی ہونے کا بھی حق اور مسلمان ہونے کا بھی حق اس میں آ گیا، تو دو حق آ گئے۔ تیسرا درجہ یہ کہ پڑوسی بھی ہو، مسلمان بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو، تو اس کا حق 3 گنا ہو گیا، 3 گنا ہو گیا۔ سوچئے کہ جب شریعت کافر پڑوسی کا بھی حق قائم کرتی ہے تو اگر رشتہ دار ایک دوسرے کے پڑوسی ہوں گے تو ان کا ایک دوسرے پر کتنا حق ہوگا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے پڑوسی کی شکایت بیان کی، تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ خبردار، جہاں بندے کا گھر ہوتا ہے وہاں سے 40 گھروں تک پڑوس ہوتا ہے، جہاں گھر ہوتا ہے تو 40 گھر تک پڑوس گنا جاتا ہے، کا اعلان کرو۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ دائیں بائیں، آگے پیچھے، دائیں بائیں اور آگے اور پیچھے ہر طرف 40 گھروں تک پڑوس شمار ہوتا ہے، خالی ایک ہی گھر پڑوس نہیں فرمایا، ایک جگہ پر فرمایا کہ 40 گھر پڑوس ہوتا ہے۔ تو پڑوسی صرف وہی نہیں ہوتا کہ جس کی دیوار اس کے گھر کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہو، بلکہ پڑوس 40 مکانوں تک ہوتا ہے، اور چاروں اطراف میں 40 مکانات تو پورا محلہ بن جاتا ہے، 40 40 80 اور 80 60 ہو گیا تو پورا محلہ بن گیا، تو 160 گھر پڑوسی ہو گئے جی، تو مکانات تو پورا محلہ بن جاتا ہے۔ یوں سمجھے کہ شریعت کی نظر میں پورے محلے کے لوگ پڑوسی کے حکم میں ہوتے ہیں، تمہارے محلے والے سمجھو تمہارے پڑوسی، ہاں، اتنی شریعت نے رعایت رکھی ہے اجتماعیت، جوڑ سے رہنے کے لیے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس اتنی دفعہ پڑوسی کے حقوق کی تاکید کے لیے آئے کہ مجھے ڈر ہونے لگا کہ کہیں بندے کے مرنے کے بعد پڑوسی کو اس کی وراثت میں نہ شامل کر لیا جائے، اتنی تاکید تھی۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پڑوسی کا کتنا حق ہوتا ہے۔ چنانچہ پڑوسی کا حق ہے کہ انسان اسے اچھے نام سے پکارے، پڑوس کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، اس کا حق ہے کہ انسان اسے اچھے نام سے پکارے، اسلام میں سلام میں پہل کرے، ملے تو اسے بٹھانے میں پہل کرے، ہدیہ بھیجنے میں پہل کرے، اپنے گھر کے دھوئے سے، کوڑا کرکٹ سے اسے پریشان نہ کرے، حتیٰ کہ اگر پھل خرید کر لائے تو یا تو پڑوسی کو ہدیہ دے، ورنہ اس طرح چھپا کر کھائے کہ پڑوسی کے بچوں کو پتہ نہ چلے، ایسا نہ ہو کہ ان کا دل ٹوٹے کہ ہمیں ہمارے والدین نے پھل کیوں نہ لا کر دی۔ دیکھو اس طرح حق بتایا، فرمایا کہ تم اپنی دیوار کو اتنا بلند نہ کرو کہ ہمسائی کی دھوپ رکے یا اس کی ہوا رک جائے، اس کے بیٹے یا اس کے غلام سے گفتگو کرنی ہو تو شفقت سے گفتگو کرو، ضرورت کے وقت وہ قرض مانگے اور تم دینے کی پوزیشن میں ہو تو پڑوسی کو انکار نہ کرو، اپنے پڑوسی کی غیبت نہ کرو، اس کی مدد کرو، یعنی پڑوسی کی عدم موجودگی میں اگر کبھی اس کا تذکرہ چھیڑے تو تم اس کی سائیڈ لو، اس کی حمایت کیا کرو، وہ تمہارا پڑوسی ہے، اس کی زندگی میں بھی اس کے لیے دعا مانگو اور اس کی وفات کے بعد بھی اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ پڑوسی کے بہت حق بتائے، ہمیں بھی چاہیے اپنا پڑوسی میں چاہے جس کی دیوار لگی ہو یا اپنے محلے میں جو بھی ہو، بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرے، محتاج ہو جائے تو ہمیں کچھ نہ کچھ کی مدد کرے۔ پڑوسی کے دشمن سے دوستی نہ کرو، پڑوسی کے دشمن کے ساتھ تم کبھی دوستی مت کرو۔ سبحان اللہ، کیا عجیب بات کی، فرمایا کہ جو تمہارا پڑوسی ہے یہ تو تمہارا قریبی ہوگا، اب اگر اس کی کسی ساتھ دشمنی ہے تو تم اس کے ساتھ دوستی کے تعلقات مت جوڑو، اس سے تمہارے پڑوسی کو ایذا پہنچے، کیونکہ ساتھ میں رہتا ہے تو اس کو اگر ہم دوستی کریں گے تو اس کو تکلیف پہنچے گی۔ اس کی جان کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت تمہارے ذمے ہے پڑوسی کی۔ شریعت نے کہا کہ جو پڑوسی کی عورت سے زنا کرے اس کے گناہ سے کئی گنا زیادہ اس بندے کو سزا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تم اس کے گھر میں نہ جھانکو، بات کرنے کا موقع ہو
تو دروازہ کھٹکھٹا کر ایک طرف کو ہٹ جاؤ. ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھولے تو بے پردگی کا احتمال ہو. جی، ایسا کام نہ کرو کہ جس سے تمہارا پڑوسی خوف زدہ رہے. کئی لوگ ہوتے ہیں کہ ارد گرد کے لوگوں کو دبا کر رکھتے ہیں. شریعت نے کہا ایسا کوئی کام نہ کرو کہ تمہارے پڑوسی تم سے خوف زدہ رہے. اس سے ناراضگی کی حالت میں بھی 3 دن سے زیادہ کلام بند نہ کرو. اس سے قطع تعلق نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ناراض ہوں گے تو صاف ظاہر ہے کہ غیبت کریں. جب انسان پڑوسی سے ناراض ہوگا یا کسی بندے سے ناراض ہوگا تو غیبت نکل جائے گی اس کے منہ سے. ناراض ہو اور غیبت نہ کرے تو کمال ہو گیا. جی، کیونکہ آج دوست کی غیبت جلدی نہیں ہوتی ہے. کس کی؟ دشمن کی غیبت ہوتی ہے. جس سے ناراض ہو گیا اس کی غیبت ہوتی ہے. ایک بزرگ فرماتے میں نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ شیطان کو دیکھا. ہم نے دیکھا بھائی کسی شیطان کو؟ نہیں دیکھا، لیکن ہے ساتھ میں. دیکھا نہیں. یہ ایسا ہے کہ ہمارے ساتھ ہے اور ہم دیکھتے نہیں. لیکن ایک بزرگ نے دیکھ لیا کہ اس کے پاس وہ چیزیں تھی. شیطان کو دیکھا، اس کے پاس وہ چیزیں تھی. میں نے اس سے کہا کہ بدماش، یہ کیا 2 چیزیں لیے پھرتا ہے؟ اس کے پاس 2 چیزیں تھی. تو میں نے کہا بدماش، یہ کیا 2 چیزیں لیے پھرتا ہے؟ کہنے لگا کہ ایک بوتل میں شہد ہے، ایک چیز میں ایک چیز میں راکھ ہے. راکھ، مٹی. تو ایک بوتل میں شہد ہے اور ایک میں راکھ ہے. میں نے پوچھا کہ تجھے اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ 2 چیزیں لے کر چلتا ہے. کہنے لگا جو لوگ غیبت کرتے ہیں ان کے ہونٹوں پر شہد لگاتا ہوں تو مزے لینے کا پھر کرتا ہوں. پر جو غیبت کرتے ہیں ان کے ہونٹوں پر شہد لگاتا ہوں تو ان کو غیبت کرنے میں ذرا مزہ آتا ہے. لگے رہتے ہیں گھنٹوں، غیبت کرتے ہی رہتے ہیں. تو جب بھی محفل میں غیبت ہو رہی ہو آپ یہی سوچا کریں کہ اب اس وقت شیطان ہمارے ہونٹوں پر شہد لگا رہا ہے اور ہمیں غیبت کرنا بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے. میں نے کہا کہ راکھ کیوں لے پھر رہے ہو؟ اس نے کہا اس راکھ کو میں یتیم کے چہرے پر مل دیتا ہوں. یتیم تو اس دیکھنے والے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. اس کے چہرے پر پھیر دیتا ہوں تو دیکھنے والے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے اور اللہ کی رحمت سے خود محروم ہو جاتے ہیں. یتیم کے چہرے کو ایسا بنا دیتا ہے کہ ہمیں یتیم کو یتیم ہی نہیں سمجھتے ہیں تو چھوڑ دیتے، ہمیں اللہ کی محبتیں نہیں ملتی. اور یتیم کی چہروں کو محبت سے دیکھو، اس کے سر پر ہاتھ پھیرو تو کتنی نیکیاں کما سکتے ہو. تو اس لیے دونوں جگہ نیکیاں کمانے سے محروم کر دیتا ہے. شریعت نے کہا عزیز رشتہ داروں سے بھی زیادہ حق پڑوسی کا ہے. عزیز رشتہ داروں سے بھی زیادہ حق پڑوسی کا ہے، اس لیے کہ وہ قریب ہوتا ہے اور واقعی وقت بے وقت پڑوسی ہی کا کام آتے ہیں. دکھ سکھ میں بھی وہی شریک ہوتے ہیں. چنانچہ نبی علیہ السلام نے ایک عجیب بات فرمائی. فرمایا کہ اگر پڑوسی تجھے اچھا کہتے ہیں تو اللہ کی نظر میں بھی اچھا ہے، اور اگر پڑوسی تجھے برا کہتے ہیں تو اللہ رب العزت کی نظر میں بھی تو برا ہے. عورتیں عام طور پر نازک ذہن ہوتی ہے، بعض دفعہ ایک بات کا الٹا مطلب لے لیتی ہے، الٹا اثر لے لیتی ہے. یہیں سے جھگڑوں کی ابتدا ہوتی ہے. لہذا جتنے قریب کے پڑوسی ہوتے ہیں اتنے ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے بھی زیادہ ہوتے ہیں. جی، حسن معاشرت یہ ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھے تاکہ ان کی زبان سے تعریف نکلے اور آپ یہ سمجھ کر رہے کہ اگر پڑوسی کے زبان سے تعریف نکل آئی تو یوں سمجھے کہ اللہ رب العزت کے دفتر میں ہماری تعریف لکھ دی گئی. روزمرہ کے استعمال کی چیزیں اگر پڑوسی مانگے تو انکار نہ کرے. اگر آپ پڑوسی کوئی چیز مانگے تو اسے بے احتیاطی سے استعمال نہ کرے. جھگڑے یہیں سے شروع ہوتے ہیں کہ چیز مانگی، استعمال کرنے میں بے احتیاطی کر لی، استعمال کرنے کے بعد بھی پڑوس پڑی رہی، لوٹانا ہی بھول گئے، احسان فراموش نہ بنے. پڑوسی کے ساتھ حسد سے بھی بچے. جی، یہ نہ کہے کہ اس کے بیٹے کو نوکری مل گئی، اس کی بیٹی کو اچھا رشتہ مل گیا، اس طرح حسد آتا ہے. اگر اللہ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو آپ بھی خوش ہو کہ اللہ انہیں زیادہ عزت دے، ان کے مال پیسے پر نظر نہ رکھے. در حقیقت اللہ کے نزدیک
تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ٹھیک ہے، آج ہم یہاں تک ہی رکھتے ہیں. یہ پڑوسی کے حقوق ہے، حدیث میں پڑوسی کے حقوق بہت آتے ہیں. یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. اس لیے پڑوسی کے ساتھ، اور پڑوسی اگر ہمیں ستا رہے ہیں تو ہم برداشت کر لیں، ان کی شکایتیں نہ کریں کہ بھائی ایسا ہے ویسا ہے. بہت سارے حقوق حدیثوں میں آئے ہیں، تو وہاں سے بھی ہماری اصلاح ہوتی ہے اور وہاں سے بھی انسان کی ترقی ہوتی ہے. ہاں، صرف ذکر و اذکار سے ترقی نہیں ہوتی. پڑوسی کی ایذا کو برداشت کرو اور صبر کرو، اور پھر اس کے بدلے میں اس کے ساتھ احسان کرو. یہ بہت زیادہ ترقی انسان کو دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر مراقبہ کریں.